السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عمر شاہدی پروڈکشن۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ماوراء النہر کا علاقہ، جسے آج ہم ترکستان کا نام دیتے ہیں اور جو مشرق میں منگولیا اور شمالی چین کی پہاڑیوں سے مغرب میں بحر خزن، بحر قزوین اور شمال میں سیریا کے میدانی علاقوں سے جنوب میں بر صغیر اور فارس تک پھیلا ہوا ہے، غز خاندانوں کا وطن ہے۔ اس علاقہ میں اس خاندان کے بڑے بڑے قبائل رہائش پذیر تھے اور ترکیہ اتراک کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ 6 صدی عیسوی کے نسب ثانی میں ان قبیلوں نے اپنے وطن اصلی کو خیر آباد کہہ کر گروا در گروا ایشیا کو چک کی راہ لی۔ مورخین ان کی اس نقل مکانی کی کئی توجیہات کرتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کی وجہ اقتصادی بدحالی تھی۔ شدید قحط اور بڑھتی ہوئی آبادی نے انہیں ترک وطن پر مجبور کیا اور وہ ایسے علاقوں میں آ کر بسے جہاں وسیع چرگاہیں اور خوشحال زندگی کے اسباب و افر مقدار میں موجود تھے۔ بعض تاریخ نگاروں کا نقطۂ نظریہ ہے کہ اس نقل مکانی کے پیچھے سیاسی عوامل کار فرما تھے۔ ترکوں کو بعض ایسے طاقتور قبائل کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا جن کی طاقت اور تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی، جیسے منگولیا۔ اس دشمنی سے بچنے کے لیے انہوں نے ترکستان کو چھوڑ کر ایک ایسے علاقے کی راہ لی جہاں وہ امن و آشتی کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ یہ رائے ڈاکٹر عبداللطیف عبداللہ بن دھیشی کی ہے۔ لہٰذا منگولیوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے ان قبیلوں نے مغرب کی راہ لی اور دریائے جیوح کے قریبی علاقوں میں بس گئے، جہاں سے بعد میں وقتاً فوقتاً طبرستان اور جرجان آئے اور یہاں بود و باش اختیار کر لی۔ اس طرح ترک ان اسلامی علاقوں سے قریب ہو گئے جن کو مسلمانوں نے 21 ہجری 641 عیسوی میں معرکہ نہاوند اور فارس میں دولت ساسانیہ کے سقوط کے بعد فتح کیا تھا۔ 22 ہجری 652 عیسوی کو اسلامی فوجوں نے باب کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کی تاکہ ان علاقوں کو فتح کرے۔ یہ وہ علاقے تھے جن میں ترک سکونت پذیر تھے۔ اسلامی سپہ کے سپہ سالار عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے ترکوں کے سردار شہربراز سے ملاقات کی۔ شہربراز نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے صلح کی درخواست کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ارمن پر حملہ کرنے کے لیے اسلامی لشکر میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے۔ عبد الرحمن نے انہیں اپنے قائد سراقہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ شہربراز نے سراقہ سے ملاقات کی اور ان سے اپنی خدمت پیش کرنے کے سلسلہ میں بات کی۔ سراقہ نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اس بارے میں ایک عریضہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام تحریر کیا اور انہیں اس بارے میں اطلاع دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی سراقہ کی رائے سے اتفاق کیا اور اس کے بعد مسلمانوں اور ترکوں میں باقاعدہ معاہدہ طے پایا گیا۔ یوں مسلمانوں اور ترکوں میں کسی قسم کی جنگ نہ ہوئی، بلکہ یہ دونوں لشکر ارمن پر حملہ آور ہوئے اور وہاں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ اس کے بعد اسلامی لشکر فارس کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھے تاکہ مسلمان لشکروں کے ہاتھوں دولت ساسانی کے سقوط کے بعد ان علاقوں میں الہی دعوت کی ترویج ہو سکے۔ یہ وہ علاقے تھے جو شمال کی طرف اسلامی سپہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ جب صلح کے معاہدہ کی بدولت یہ مشکلات ختم ہو گئیں تو ان علاقوں اور ملکوں تک پہنچنے کی راہ ہموار ہو گئی اور ترکوں اور مسلمانوں کے درمیان ربط و ضبط پیدا ہو گیا۔ ترک اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر کے اسلام کی اشاعت اور غلبہ دین کے لیے مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو گئے۔